अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगे ख्वाबीदा अरीज़ा बतू किस्त नंबर 3। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं, ये वहाँ नहीं लगेगा। उसे वहाँ कपल के लिए जो झूला सेट किया ना, वहाँ लगाओ। खुले बालों को समेटते हुए कहा, जो बार बार हवा से मुंह पर आ रहे थे। ओके मैम, लड़के ने कहते वो गुलदस्ता उठाकर उसकी बताई जगह पर रखा। मुसलसल बजते फ़ोन को उठाकर कान से लगाया। क्या मसला है दीबा, तुम अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हो? कहाँ हो अब? अगर अगले 15 मिनट तक तुम यहाँ पर नहीं आए तो फिर ऐसा करना कि कभी ना आना। ये कहते उसने फ़ोन कट किया। महराब शम्स पेरिस की दिलकश फ़िज़ाओं में रहने वाली वो शख्सियत थी जिसका नाम शोहराए आफाक इवेंट डिज़ाइनिंग की दुनिया में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता था। उसकी तकनीकी सलाहियतें और नफासत भरा ज़ोक हर तकरीब को शाहकार बना देता था, चाहे वो किसी तारीखी महल में मुनक्किद होने वाली शानदार शादी हो या दरियाए सीन के किनारे किसी जदीद कंपनी की तकरीब हो। सालों याद रहता था। पेरिस को अपना मस्कन बनाने वाली महराब शम्स ना सिर्फ अपने शहर में बल्कि दुनिया भर में अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत जानी जाती थी। शहद रंग लंबे बाल जो उस तरह लेयर्स में कटे हुए थे कि उसकी हर हरकत पर एक हसीन तासुर देते थे, जिन्हें ज़्यादातर वो मैसी से जुड़े में ही कैद रखती थी। सतवा नाक, कंदमी रंगत और शहद रंग बड़ी बड़ी आँखें। महज 30 साल की उम्र में उसने डिज़ाइनिंग की दुनिया में वो नाम बनाया था कि इसके डिज़ाइनिंग के नमूने कई माह पहले ही बुक हो जाते थे। मगर अपनी गैर मामूली कामयाबी के बावजूद वो एक सादा शख्सियत की ही मालिक थी। ऊपर से खुश और मुतमईन दिखने वाली इस कामयाब औरत की आंखों में एक सकूत दिखाई देता था, जिसे समझना हर एक के बस की बात तो न थी, पर कोई था जो इससे खूब वाकिफ़ था, या शायद वजह ही वो था। मैम, यहाँ के डेकोर के लिए ये सफ़ेद फूलों के साथ हल्के गुलाबी और जामनी रंग के फूलों का इम्तजाज कैसा रहेगा? तीबा ने उससे उसकी राय तलब की, जो अभी अभी यहाँ पर पहुँची थी और आते ही काम में लग गई थी, क्योंकि जो धमकी उसे मिल चुकी थी इसके बाद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हसीन लगेगा। दरयासीन की खूबसूरती और इन फूलों का इम्तजाज एक बहुत ही हसीन मंजर पेश करेगा। उसने वहाँ के हसीन मंजर को देखते हुए कहा। आज इन्हें दरयासीन पर एंगेजमेंट का इवेंट डिज़ाइन करना था, बस इसी में लगे थे। इन लोगों को काम बताकर खुद वो चहलकदमी करते ज़रा इनसे दूर आ पहुँची थी। दरयासीन की तरफ देखा तो शाम का सूरज आसमान में नीचे जा रहा था, जिसने पानियों पर सुनहरी चमक बखेर रखी थी। नरम लहरें रोशनी में लहराती हुई ऊपर के बादलों के हल्के गुलाबी रंग की अक्कासी कर रही थी। हवा में करीब के बगात से खिलने वाले लिली के फूलों की फैली खुशबू करीबी कैफ़े से ताज़ा बेक्ड पेस्ट्री की हल्की खुशबू के साथ मिलते माहौल को मसहूर कुन बना रही थी। मोहब्बत करने वाले हाथों में हाथ डाले दरिया के किनारे चल रहे थे। उनकी हंसी शहर की ज़िंदगी की गूंज में गूंजते सड़कों के मौसीकारों की दूर की धुनों की साथ जुड़ रही थी। एक ऐसी सिम्फनी तख्लीक कर रही थी जो शहर की शादाबी का अक्स पेश करती थी। तारीखी पुल जो खूबसूरत नक्शो निगार और नफीस लैम्प पोस्ट से आरास्ता थे, मोहब्बत और दिल टूटने की बेशुमार कहानियों के खामोश गवाह बने हुए थे। दरयासीन अपनी चमकती सतह के साथ पेरिस के मशहूर इमारतों का अक्स पेश कर रहा था। अजीम एफिल टावर उफ़क़ पर बुलंद और शानदार नोट्री डेम कैथेड्रल अपने अबदी हुस्न के साथ आसमान की जीनत बना हुआ था। हर गुजरती हुई कश्ती ने पानी की खामोशी को तोड़ा और दरियाए सीन की कहानी में एक नई लहर का इजाफा किया था। ये दरियाए सीन की लहरें जिनमें सूरज की किरणें चमक रही हैं, क्या ये सिर्फ मोहब्बत की हसीन शामों की गवाही देती होंगी, या इनमें टूटे दिलों, बिखरे रिश्तों और मध्यम उम्मीदों की कहानियाँ भी छुपी हैं? इसके किनारे पर खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस हसीन दरिया में बहते पानी की लहरें हमारी खुशियों के साथ साथ गमों की भी अक्कासी करती हैं। हर लहर जैसे एक नई कहानी सुना रही हूँ, और कई दास्तानों की तरह इसी तरह ये जगह खुद भी एक दास्तान है। इस हसीन मंजर को देखते अपने आप से मुखातिब होते उसने एक गहरी सांस दी। उसने महसूस किया कि इस जगह की तवानाई उसके अंदर सरायत कर रही है। आसपास की खूबसूरती ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे उसे गले लगाया हो, उसकी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार किया हो और उसके ख्वाबों को जगा दिया हो, उसे नई रविश दिखाई हो। कितना हसीन मंजर है ना, मुस्कुराते हुए कहा। वाकई बहुत हसीन है ये दरिया। उसने बेध्यानी से सामने वाली की बात की तस्दीक की। हसीन से भी ज़्यादा है दरिया, पर मैं तो इसके जवाब पर गौर करते हुए सामने वाले के अल्फाज लबों में ही रुक गए। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन मैं तो आपकी बात कर रहा था हसीन लड़की। मुकाबिल ने इस पर एक मुस्कुराती निगाह डालते हुए शरीर लहजे में कहा। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलते?
اسے گھور کر دیکھا اور لہجے میں بیزاریت سموئے کہتے اپنی ٹیم کی طرف چل دی۔ میں کتنا پاگل ہوں، ماتھے پر آتے سر کی بال پیچھے کرتے ہوئے کہا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر رکھتے اپنا اسٹائلش سا زی شیپ لائٹر نکالتے سگریٹ جلائی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے فرانسیسی آتی ہوگی، لیکن جس انداز میں وہ بول کر گئی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کافی اچھی آتی تھی، پر دکھنے میں بالکل ایشین بیوٹی تھی۔ امپریسو ایشین بیوٹی، ایک آنکھ میں کرتے کہا۔ مسلسل جلتی سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا فضا میں بکھر رہا تھا۔ اچانک ہوتی تیز ہواؤں کی جھونکوں اور پانی کی لہروں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کی کہانی کا ایک اہم موڑ لکھا جا رہا ہو جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والے تھا۔ کیا ہوگا جب ایک دنیا کو اپنی شرائط پر چلانے والے کی خود کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ایک نظر کرم ادھر بھی کر دو، خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں کلاس دے کر کنٹین کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ان دونوں کو کھڑا دیکھ لائبہ کی تو جان ہوا ہوئی۔ یہ ان کے سینئرز اور پولیٹیکل پارٹی کے کارکن بھی، لیکن لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ یار ارشی، اب کیا کریں؟ لائبہ نے انہیں اگنور کرتے ارشیا کا بازو پکڑتے ہوئے ذرا جھک کر کہا۔ خاموشی سے اگنور کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں بس، چلو۔ اس کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھی۔ ارے رے، کہاں چلی محترمہ؟ آواز نہیں آئی کیا؟ کہاں؟ ویسے قسم سے ہو بہت حسین۔ آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہاتھ پکڑنا تھا کہ وہ لرزا کر رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ہاتھ چھوڑے میرا، ارشی نے غصے سے آنکھوں میں آنسو پہ پیچھے دھکیلتے کہا۔ ابھی وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز نے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، آئی سیڈ لیو ہر ہینڈ۔ پیچھے سے لڑکی کا بازو پکڑتے کھینچ کر اسے ارشیا سے الگ کیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی دونوں سہم کر بھاگ کر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ یو بلڈی، غصے سے اپنا بازو پکڑنے والے کی طرف دیکھتے کہتے کہتے رکا۔ کہو، کیا کہہ رہے تھے؟ شدید ناگواری سے کہتے وہ لائبہ اور ارشیا کو پیچھے کرتے آگے بڑھی۔ اب میم آپ، کیا ہو گیا ہے میم؟ ہم تو دوست ہیں اور ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہے نا گرلز؟ مسکراتے ہوئے اناب کو دیکھتے کہا اور آخر میں ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ یہ مذاق تھا؟ مذاق دوستوں میں ہوتا ہے مسٹر، اور مذاق وہ ہوتا ہے جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ شرم آنی چاہیے اپنی اس بدتمیزی غلاظت پر، یوں مسکرا رہے ہو۔ یہی مذاق اگر تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کیا جائے تو پھر کیا کہو گے؟ ان کو بے شرمی سے ہنستے دیکھ کر کہا۔ یوں، شہریار غصے سے کہتا اس کی طرف جھکنے لگا کہ اس کے دوستوں نے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ اسے کہتے پیچھے لے کر جانے لگے۔ اگلے 10 منٹ میں سب پرنسپل کے آفس میں کھڑے تھے۔ ابھی تو صرف 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کر رہا ہوں، اگر آئندہ کوئی شکایت آئے تو بہت برا پیش آؤں گا شہریار، اور شکر کریں کہ ابھی آپ کے فادر کو نہیں بلایا میں نے، اور آپ دونوں کو آج لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ آپ کے ہاتھ میں بھی سسپینشن لیٹر ہوگا، اینڈ سے دیم سوری۔ پرنسپل نے غصے سے کہتے سسپینشن لیٹر اس کے آگے رکھا اور اس کے دونوں دوستوں کو بھی مخاطب کیا۔ آئی سیڈ سے دیم سوری۔ ان کو خاموش دیکھ ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی، سوری۔ یہ کہتے وہ تینوں باہر نکل گئے۔ شہریار نے نکلتے نکلتے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اناب پر ڈالی تھیں۔ ان لوگوں کے نکلتے اناب اور دونوں بھی باہر آئے۔ تھینک یو مس اناب۔ لائبہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ارشیا تو خاموش کھڑی بس آنسو پونچھے جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہیں ارشیا؟ اس کے پوچھنے کی دیکھ تھی کہ ارشیا بری طرح رونے لگی اور ہلکی ہلکی کانپ بھی رہی تھی۔ یہ دیکھتے اناب نے آگے بڑھتے اسے قریب لگی بینچ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھتے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں کچھ نہیں ہوا بچی، کم آن، یو آر سچ آ بریو گرل، اسٹاپ کرائنگ، ایوری تھنگ از فائن۔ اس کے آنسو پونچھتے پانی پلاتے ہوئے اس نے کہا۔ شاباش گڈ گرل، چپ ہو جاؤ، بہادر لڑکیاں ایسے تھوڑی نہ روتی ہیں۔ اس کے بال ٹھیک کرتے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، وہ ٹوٹے الفاظ میں اسے سب بتانے لگی۔ اور پھر ہم نے اس کی کلاس لگا دی، بس اب اسے سزا مل گئی ہے، اور اگر پھر کبھی ایسا ہو تو پھر بہادری سے ایسے ہی سبق سکھائیں گے۔ بس ڈرنے والی بات کیا ہے بھلا؟ اسے پیار سے بہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، آپ بہادر ہیں، آپ ان سے لڑی ہیں، اسے ناک سکیڑتے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے، اچھا چلو صحیح ہے، میں نے کیا، تو اگلی دفعہ آپ بھی کبھی ایسے ہی بہادر بن جانا، ٹھیک ہے؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ پرسکون ہوتے کہا۔ چلو اب آپ لوگ گھر جاؤ۔ کیسے جاؤ گے آپ لوگ؟ ان کو کہتے خود بھی اٹھی۔ اسے اندازہ تھا ان لڑکوں کا، اسی لیے انہیں بھی اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے تو بھائی آ گئے ہیں، لائبہ نے کہا۔
پر میری گاڑی تو نظر ہی نہیں آ رہی، اور اگر ویٹ کیا تو آپ دونوں چلی جائیں گی، میں اکیلی نہیں رکوں گی۔ اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ اناب فوراً بولی، اوکے لائبہ آپ جائیں، عرشیہ کو میں چھوڑ دوں گی۔ اسے دیکھتے کہا، اوکے میم، اللہ حافظ۔ لائبہ کہتی چلی گئی۔ چلیں بیٹا، اور سب سے پہلے اپنے گھر میں کسی کو میسج کر دیں کہ آپ میرے ساتھ گھر آ رہی ہیں، اور میری گاڑی کا نمبر بھی خود نوٹ کر کے میسج کر دیں گھر میں کسی کو۔ اسے ہدایت دیتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھی۔ عرشیہ تعجب سے اسے دیکھتی اس کی ہدایت پر عمل کرتے اندر بیٹھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسے ہی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بچے، اور اگر کبھی کسی مسئلے میں پھنس بھی جائیں اور کسی پر بھروسہ کرنا مجبوری ہو تو ایسے ہی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ آئی سمجھ؟ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ریلیکس ہوتے سر گاڑی کی سیٹ سے لگایا۔ چلے راستہ بتائیں، مسکراتے ہوئے ایڈریس پوچھا، اور پھر ہلکی پھلکی باتیں کرتے اس کا گھر آ گیا تھا۔ اناب کی گاڑی میں عرشیہ کو دیکھ کر گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو باہر سے ہی جانے والی تھی، عرشیہ کو خیالوں میں کھوئے دیکھا تو گاڑی اندر ہی لے آئی۔ بیٹے آپ کا گھر آ گیا ہے۔ اسے ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑی، ہاں جی، وہ سوری، میں اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ ارے کوئی بات نہیں، چلیں اب آپ جائیں، میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں آپ اندر چلیں پلیز۔ اچانک اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اس نے روکا۔ اوکے چلیں، اور ریلیکس ہو جائیں بچے۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، ویسے ہی لیٹ ہو رہی تھی، پر اس کے ہاتھوں کی لرزش نے اسے جانے نہیں دیا۔ گاڑی پارک کرتے ہی سامنے اس کی نظر پڑی جہاں ایک حسین باغیچہ تھا، اور وہاں جدید سٹائل سے بنی لکڑی کی بینچ اور میز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ اس باغیچے کے درمیان میں بہت خوبصورتی سے راہداری بنائی ہوئی تھی جو اس حسین گھر کے اندر لے کر جاتی تھی۔ عرشیہ کا بیگ خود ہی اٹھاتے اسے اپنے حصار میں لیے وہ راہداری عبور کرتی اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے صوفے پر بیٹھی باتیں کرتی حمنہ بیگم اور عالیہ بیگم پر نظر پڑتے ہی عریشہ دوڑ کر حمنہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ نانو، یہ کہتے ان کے گلے لگی تھی۔ اس کی ہچکیوں کو محسوس کرتے سب اچانک پریشان ہو گئے، کبھی پریشانی سے اسے دیکھتے تو کبھی ساتھ آنے والی لڑکی کو۔ کیا ہوا ہے میری جان، سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیوں ہلا رہی ہو میری جان؟ اور یہ کون ہے؟ عالیہ بیگم نے اسے سیدھا بٹھاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے اناب کو دیکھا۔ السلام علیکم، میں عرشیہ کی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، ان کی ٹیچر ہوں۔ اناب نے عرشیہ کی حالت دیکھتے خود ہی اپنا تعارف کروانا بہتر سمجھا۔ وعلیکم السلام، کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ یوں کتنا رو رہی ہیں؟ کیا یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے؟ عالیہ بیگم نے سلام کا جواب دیتے پوچھا۔ شریفین بھی پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی، زینیا بھی پریشان کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ حمنہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی اسے چپ کرانے میں لگی تھی۔ عرشیہ کو مسلسل روتے دیکھ کر اس نے خود ہی سب کو یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے کا بتایا اور ساتھ ہی مطمئن بھی کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس لڑکی کے خلاف ایکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سب کو شدید غصہ آیا تھا، پر پھر اس نے سزا کا سن کر چپ ہو گئے۔ حمنہ بیگم نے تو عرشیہ کو اور بھینج کر گلے لگا لیا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار کیا۔ عرشی میری جان، اب تو سب ٹھیک ہے، شاباش، چپ ہو جاؤ میرا بچہ۔ عالیہ بیگم نے اسے پانی پلانے کی کوشش کرتے کہا، بڑی ماما آپ کو پتہ ہے اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ ہچکیوں کے درمیان روتے وہ بتانے لگی۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ نام بتائے مجھے۔ دروازے سے اندر ایک باروب آواز نے سب کی سانس ساکن کی۔ وہ بھی کسی کام سے جلدی گھر آ گیا تھا اور اسی وقت اندر داخل ہوا تھا جب عرشیہ سب کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب عکس کرتے پل میں آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کا غصہ دیکھتے عرشیہ اور رونے لگ گئی تھی۔ اس کی آواز سنتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شدت سے دل چاہا جو وہ سوچ رہی ہے وہ سچ نہ ہو۔ ابھی اپنی سوچوں میں تھی کہ اس کی بات پر عرشی کا رونا بڑھتے دیکھ اس کی طرف گھومی۔ بس اس کا پیچھے مڑنا تھا کہ سامنے والے کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسے کہیں اور دیکھتا تو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنا اپنے گھر میں دیکھتے ہوئے ہوئی تھی۔ دیکھ نہیں رہا کیا کہ کس قدر ڈری ہوئی ہے وہ پہلے ہی، اور آپ ہیں کہ اس کو اور طرح سے بات کر کے مزید ڈرا رہے ہیں۔ وہاں کھڑے ہر شخص کو لگا تھا کہ بس اب تو اس بیچاری ٹیچر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انا بڑی دیدہ دلیری سے اسے دیکھ کر واپس عرشیہ کی طرف مڑ گئی تھی کہ جیسے اسے اس کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی سروکار نہیں۔ اسے مکمل نظر انداز کرتے پھر عرشیہ سے مخاطب ہوئی، اور وہ جہاں تھا وہیں کھڑا اپنے بازو سینے پر باندھ گیا اور ایک آئی برو اوپر کی طرف اٹھاتے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا آپ کو؟ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کیا اسے سزا نہیں ملی؟ کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچا؟ اسے اپنی جانب دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ عرشیہ نے نام میں سر ہلایا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا تو اسے جیسے آگ ہی لگا گیا تھا، اور یہ دیکھ وہ ابھی آگے بڑھتے کچھ کہتا کہ عالیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا اور آنکھوں سے چپ رہنے کی گزارش کی۔
माँ की वजह से सब्र की घूंट पी कर रह गया और खामोशी से वहीं दोनों हाथ सीने पर बांधे, एक हाथ की मुट्ठी बनाते ठोड़ी पर रखते सुनने लगा कि आखिरी मामला क्या है। पर आंखें इस पर गाड़े हुए था, जानता था कि उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर लेगी और ये जिससे शायद शदीद नागवार भी गुजरेगी। इसलिए तो किया था, अपने आप को इग्नोर किया जाना वो इतनी आसानी से छोड़ देता क्या? हाँ, कभी नहीं, ख़ास कर उसे तो ये इजाज़त ही नहीं थी। फिर क्यों इतना रो रही हैं? बताएं, क्या अच्छा लग रहा है ऐसे सबको परेशान करते हुए? क्या अल्लाह ताला के ने आपको इस तरह बचाने वाले पर यूँ रोता बनता है या शुक्र करना बनता है? बताएं। हाँ, शुक्र करते हुए बेशक ही आंसू बहने चाहिए, पर इस तरह बिल्कुल नहीं। आप तो बहादुर लड़की हो बच्चे। इस तरह बहादुरी की एग्जाम्पल सेट करोगी? बताओ, उसे प्यार से समझाते उसके आंसू पूछे। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग किया ना। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। मैं बिल्कुल आपकी तरह ब्रेव बनना चाहती हूँ। अपनी गिरी लंबी पंखियाँ उठाते उसका हाथ थामते बोली। आप ऑलरेडी बहादुर हो मेरे बच्चे। हर लड़की बहादुर होती है, वो अच्छे से जानती है कि उसे अपने आप को ऐसे जानवरों से कैसे बचाना है। और एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी के हर कदम पर अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने। तो बस जब खुदा साथ है तो कैसे कुछ हो सकता है, पर खुदा के साथ पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। अब नहीं रोना है, ओके? बहादुर लड़की, उसे प्यार से कहते मुस्कुरा दी। आइंदा आप देखिएगा मैं आपको कितनी बहादुर बनकर दिखाऊंगी। और लड़कों की मुस्कुराते हुए कहा, गाल पर अभी भी आंसू के मिट्टे मिट्टे निशान थे। क्या हुआ है अर्शी बच्चा? बताएं मुझे, किसने तंग किया है? नाम बताएं मुझे, वो हाल करूँगा कि आइंदा से किसी से बदतमीज़ी करने के काबिल नहीं रहेंगा। वो मामले तक पहुँच तो गया ही था, पर अर्शिया का लफ्ज़ लड़कों पर रुकते दे डर देखकर उसकी तरफ देखता उसे सब समझा गया था। इसका खून खोला, सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब वो अर्शी के करीब आता इस तरह अनाब के बराबर में खड़ा हुआ कि बस बालिश भर का फासला रह गया दोनों के दरमियान। और ये देखकर बिजली की सी तेज़ी से वो पीछे हटी। इसका इस तरह से हटना माजी की याद दिलाते मुकाबले का गुस्सा बढ़ा गया था, जिस पर वह जब्त करके रह गया। अरे नहीं भाई, इतनी बड़ी बात नहीं थी और सब सेटल हो गया। मैं बस कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। यकीन करें अब सब ठीक है, प्लीज़ आप कुछ नहीं करेंगे। उसकी सुर्ख आंखों को देखते उसके सीने से लगी कहने लगी, पर भाई की जान, ऐसे लोगों को इस तरह आज़ाद तो नहीं छोड़ सकते ना। इन्हें रोका गया तो आप फिक्र नहीं करें, मामला सेटल हो गया है। इंशाल्लाह वो तंग नहीं करेंगे। हर कोई अब आप आई मीन ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपनी ये अखलाक से गिरी हुई हरकतें छोड़ ना पाए। और वैसे भी इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से, सो प्लीज़ बी रिलैक्स। इसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अनाब ने आलिया बेगम की तरफ रुख करते एक नज़र अर्शी को देखा। साफ ज़ाहिर था कि उसे ही कहा गया है। उसके इस अंदाज़ पर और आप पर उसने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। किसी ने उसका ये आप महसूस नहीं किया था, पर वो बहुत अच्छे से इसके इस जुमले को समझ गया था। दिल तो चाह कि अभी दिमाग दुरुस्त कर दे, पर सब्र करके रह गया। चलें अब मैं चलती हूँ, ये कहते अपना बैग उठाया। अरे बेटा प्लीज़ रुक जाएं, खाना खा कर जाइएगा। अब तो खाने का वक्त हो रहा है। और आप बहुत शुक्रिया बच्चे, वैसे भी इतना किया है आपने आज हमारे लिए कि जिसका हम एहसान कभी नहीं उतार सकते। नानू ने इसके सर पर हाथ फेरते कहा, नहीं प्लीज़, बहुत शुक्रिया आपका, पर अब मैं चलूँगी। मेरी छोटी बहन मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जाना है। ये कहते सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, पर नज़र को गलती से भी इस पर नहीं पड़ने दिया। सबको खुदा हाफिज़ कहती ही बाहर आई। अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि किसी ने पीछे से आते एक लम्हे में धड़ से दरवाज़ा बंद करते उसे गाड़ी में बैठने से रोका था। गुस्से से पीछे मुड़ी, पर अब अकेले में इसका सामना करने पर रूह फना हो रही थी। पर अपने आप को कंपोज किया और इसकी आंखों में आंखें डाले हो आई। क्या बदतमीज़ी है ये मिस्टर? इसके मिस्टर कहने पर सामने वाले ने एक आईब्रो उठाई। ग़ज़वान, सैयद ग़ज़वान आलम, तंज़िया जताते हुए अंदाज में बोला। वॉट एवर, जो भी नाम है आपका, पीछे हटें। क्या बदतमीज़ी है ये? उसने ऐसे जाहिर किया कि जैसे जानती ही ना हो, पहली बार मिली हो। मोहतरमा, अंदर जो बदतमीज़ी आपने की है इससे तो कम ही है। मैंने क्या किया? अनजान बनी, जानती थी कि उस जुमले का पस मंज़र समझ गया था। मुझे तहम्मुल से बात करनी है तुमसे। तो उसके अनजान रवैये पर गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुल सा कहा, दिमाग ठीक है आपका? मैं नहीं जानती आपको क्या बात करनी, पर इतना बता दूं कि इसी तरह रास्ता रोका था कुछ लोगों ने आपकी बहन का। अंजाम तो आपको बता ही चुकी हूँ। तो उसकी बात काटते अपनी बात कहते जुमला अधूरा छोड़ा। इस अधूरे जुमले ही की तो असल मानी थी, जिसे समझकर वो पागल होने के दर पर था। इससे पहले कि कुछ कहता या करता वो फ़ौरन पीछे हुआ ताकि अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। बस इसका ज़रा सा हटना था कि वो गाड़ी में बैठते ही यहाँ से निकली। उसकी इस हरकत पर आज भी उसका दिमाग ख़राब हुआ था। दिल चाहता कि सब तहस नहस कर दे।
वो एक बार फिर उसे उन लोगों से मिला गई और बिना उसकी सुने भाग गई थी। उसकी इस हरकत को सोचते शदीद जब्त से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। बहुत जब्त आजमा लिया था उसने। अब इसकी बारी थी। अपने बालों में दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते, बाल पीछे की जानिब ले जाते, सर को पीछे की तरफ किया और आंखों को बंद करके खोला, जैसे अपने आप को पुरसकून करना चाहा हो। माजी की एक याद ताज़ा हुई थी। माजी, ओके देन टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी देयर। ये कहते उसने कॉल कट करते मोबाइल सामने शीशे की टेबल पर रखा और अपने पीए को इंटरकॉम के ज़रिए अंदर बुलाया। सर मैं आई। दरवाजे पर नाक करने की इजाज़त मांगी। यस कम इन। जी सर, आपने बुलाया था। साथ ने अंदर आकर अपने हाथ में ली फाइल खोलकर उसके सामने मेज़ पर रखते कहा, हाँ मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज मुझे साइट विज़िट करने जाना है। इट्स इम्पोर्टेंट। ओके सर। सर आपके यहाँ पर साइन चाहिए थे। सामने रखी फाइल की तरफ इशारा किया। और हाँ, तुम भी साथ चलोगे। सो बी रेडी बाय 12 noon एंड कॉल ऑल द interns they also be coming with us as it's part of their internship. So hurry up and tell them to get ready by the 12 noon. साइन करके फाइल बंद करते उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, ओके सर आई इन्फॉर्म दैम। साथ ने फाइल दी और बाहर निकल गया। सो इंटर्न्स टुडे वी आर गोइंग टू विजिट साइट एरिया सो बी रेडी बाय द 12 noon। बाहर आते उसने सब इंटर्नर्स को इन्फॉर्म किया था। क्या यार, इनको पहले बताना चाहिए था ना। अजीब। अब मुझे जल्दी निकलना था आज, और आज ही आउट ऑफ सडन साइट विज़िट करनी है। हद है। कैंटीन की टेबल पर सामान फेंकने के से अंदाज में रखते हुए कहा, ओफो मेरी जान, ये तो हमारे काम का हिस्सा है, ये तो करना होगा ना। सारा ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, पर मुझे आज जल्दी घर जाना था। अजीब खड़ूस इंसान है कहीं के। उसने मुंह लटका कर कहा, पर आखिर में बॉस की शान में हसीन अल्फाज कहने से चौंकी नहीं थी। अच्छा अब चलो जल्दी से चाय पियो, फिर जाना भी इंशाल्लाह। जल्दी फ़ारुग हो जाएंगे स्वीट हार्ट। खुद अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहा। वो जो यहाँ से गुज़र रहा था, अपनी शान में अदा होने वाले इन लफ्ज़ों को सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर सब्र कर गया। ये एक वसी और इस दफ्तर था जहाँ दीवारों पर लगे नक्शे और राजदाराना फ़ाइलें खामोशी से कई राज छुपाई खड़ी थी। चीफ साहब अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके साथ ही इनके टीम का लीडर, जिसकी आंखों में अपनी टीम के लिए फ़ख्र और एतमाद का एक समंदर लिए खामोश बैठा हुआ था। होंठ आपस में पेवस्त किए वो सामने बैठे चीफ से कुछ डिस्कस कर रहा था, और साथ ही किसी का इंतज़ार करते उसकी नज़रें कई बार दरवाजे पर गई थी। दफ्तर के चारों तरफ बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ एजेंट्स की नज़रें भी उसी की मुतमन्नी थीं। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और एक नौजवान एजेंट, जिनकी आंखों में ताज़ा फतह की चमक और चेहरे पर थकन के आसार थे, अंदर आया। उसके चेहरे पर कुछ निशानात अभी भी ताज़ा थे, जो जाहिर कर रहे थे कि वो अभी भी किसी ख़तरनाक मिशन से वापस आया है। चीफ साहब ने उसकी तरफ देखा और चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर छा गई। साथ बैठे उनके लीडर के चेहरे पर भी ढेरों इत्मीनान झलका था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वेलकम वेलकम माई बॉय, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद किसी और के बस की बात हो। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने जान की बाजी लगाना कोई मामूली बात नहीं ऑफिसर। एजेंट ने सर झुकाकर आदमी से जवाब दिया, सर ये सब आपके और सर के एतमाद और टीम की मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी बहादुरी और काबिलियत ने हमें एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। हमें तुम पर फ़ख्र है, चीफ ने कहते गर्दन हिलाई, जैसे इसकी बात की तायद करनी चाहिए हो। तमाम एजेंट्स ने तालियां बजाना शुरू कर दी, सवाए इन दो के जो इसे घूर रहे थे, और इस नौजवान एजेंट की नज़रें झुकी रहीं, मगर चेहरे पर फ़ख्र की एक हल्की सी झलक थी। चीफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि जब बात मुल्क की हो तो इस मुल्क के नौजवान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। एजेंट ने गहरा सांस लिया। ये मेरा फ़र्ज़ है सर, और जब तक आपका एतमाद और मेरे साथी मेरे साथ हैं, मैं हर ख़तरे का सामना कर सकता हूँ और करूँगा। और ये तो एक सीढ़ी चढ़ी है हमने, अभी तो बहुत कुछ सर करना रहता है। आंखों में जुनून लिए बोला, ये जज्बा ही है तुम्हें सबसे अलग बनाता है गाजी। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। कीप इट अप ऑफिसर्स। सबसे एक साथ मुखातिब होते बात ख़त्म की। सब इजाज़त लेते बाहर आ गए थे। सामने बैठे इनके लीडर सीनियर ऑफिसर्स की सर्द तफ्तीश करती नजरें गाजी के चेहरे पर पड़े निशानात पर थी, जिसे महसूस करते वो खफीफ सा मुस्कुराया था और उसे देखते आंखें बंद करके खोली थी। बताना चाहता कि ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ूंगा, पर सर्द आंखों का घूरना था कि वह फ़ौरन मुस्कुराहट रोकते बाहर भागा। अक्समीर, क्या तुम जो सोच रहे हो वो सही रहेगा? क्या इन दोनों को बुलाना ठीक है?
تم بہت اچھے سے جانتے ہو وہ ان سب معاملات میں بھوکے شیروں سے کم نہیں ہے۔ انہیں قابو کرنا جیسے کسی بھوکے شیر کے گلے میں رسی ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور خاص کبھی نہیں آئے گا، اور اس دوسرے سر پھرے کو وہاں بھیجا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ وہ اس مشن سے دور نہ رہ سکے۔ منہ سے کم، ہاتھوں سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ چیف تو ان دونوں کے آنے کا سوچتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سامنے بیٹھا آتشی انسان چاہ کیا رہا ہے، لیکن وہ کیا شاید بھول رہے تھے کہ سامنے بیٹھا انسان کوئی کچا کھلاڑی تو نہیں تھا۔ ایسے ہی تو وہ ان دونوں بے رحم لوگوں کا لیڈر نہیں تھا، وہ خود ایک بے رحم بھیس اور شفاق آفیسر تھے جو کسی کو دوسرا موقع نہ دینے والا۔ کیسے اپنے ہی اوصاف کسی اور میں دیکھ کر اسے غلط کہہ دیتا؟ منافقت کیسے کرتا؟ وہ اکثر میر تھا، شفاق بے رحم شوٹر جس کا نشانہ آج تک نہیں چوکا تھا۔ کثرتی جسم، بازوؤں پر ابھرتی نیلی نسیں، بھورے بال جن کو جل سے سیٹ کیا گیا تھا، سرخ سفید رنگ کا طرز پر بھوری تراشیدہ بیئرڈ جو اس کے چہرے کے نقوش کو بلا کا حسین بناتی تھی۔ اس پر اس کی گہری بھوری آنکھیں جو پل پل رنگ بدلتی محسوس ہوتی تھیں، اپنوں سے حد درجہ محبت کرنے والا، پر مجال ہے جو ظاہر کر دے، اکھڑ مزاج انسان۔ چیف کی نظریں اسی شخص پر تھیں جو ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، کس بات پر بحث کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دو شوروں کو کیسے قابو کرنا ہے۔ ان کے بارے میں سوچتے اور چیف کی شکل دیکھتے اس کے ہونٹ اپنے آپ ایک طرف سمٹے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ چیف نے اور بھی حیرت سے اس کی عقاب سی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ وہ پھر سر پھرا آپ لوگوں کے منصوبے سے انجان ہے؟ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دائیں ابرو اوپر اٹھاتے بولا، وہ اس مشن کا ایک حصہ ہے کہ جس کے بنا اس مشن کی یہ پہلی سیڑھی بھی آپ لوگ نہیں چڑھ سکتے تھے۔ وہ سر پھرا جانور ضرور ہے، پر اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے گرد نما جانوروں کو ختم کرنے کے لیے ان جانوروں کا ہونا ضروری ہے چیف۔ اور جہاں تک بات ہے خاص کی، تو وہ آئے گا جس کی وجہ سے گیا تھا، اسی کی وجہ سے آئے گا بھی۔ ایک طرف کو خم دیتے اس کے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، آنکھوں میں فخریہ چمک تھی، اور اس کی پہلی بات ہی بہت کچھ واضح کر گئی تھی چیف پر۔ میں نے اس کی قابلیت پر کبھی اعتراض نہیں کیا ہے، پر ان کا غصہ اقسم، ان کا غصہ، چیف نے پھر سمجھانا چاہا۔ میرے بارے میں بھی یہی خیالات تھے ایک وقت میں آپ کے چیف، بھولے مت۔ ان کی بات کا جیسے مذاق اڑایا۔ وہ اس ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے، اس ایجنسی اور اس ملک کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سب ایسی مضبوط زنجیروں کا حصہ ہیں جو اس دنیا کے ظالموں کے گلے کا توق ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی کمی اس زنجیر کو کمزور کر دے گی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، میرے بس میں نہیں ہو تم لوگ، بالکل سمجھ سے باہر ہو۔ آئی ایم گوئنگ، مجھے ضروری کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ چیف نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاں چیف، ہم اپنی سمجھ میں نہیں آتے، آپ کی کیا آئیں گے؟ اپنے آپ سے وہ کہتے سر جھٹکا۔ چیف کے جاتے وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا اور اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک فون کی نوٹیفیکیشن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بھیجنے والے کے نام پر اس نے فوراً موبائل کھولا تو وہاں ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جسے دیکھتے اس کا دماغ گھوما تھا۔ ایک لمحے میں اس کے پرسکون آفیسر کا چہرہ لال ہوا تھا جیسے ابھی خون چھلکا دے گا۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ سامنے میز پر زور سے مکہ مارا تھا اور پھر مٹھی کو خطرناک حد تک بھینجا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی نیلی نسیں اس کے سرخ و سفید ہاتھ پر ابھر کر بے تحاشا واضح ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ضبط کرنے کی کوشش کرا۔ سامنے موبائل پر اس حسینہ کا چہرہ بہت ہی بھایا تھا، کھلے بال جو بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے ایک حسین پرسکون منظر پیش کر رہا تھا۔ پر وہیں اس پر کسی کی نظروں کو دیکھ اور نظروں میں ایک الگ ہی چمک لی اس لڑکے کو اس پاگل لڑکی سے باتیں کرتے دیکھ وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ مٹھیاں بھینچی وہ خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ غصہ تھا کہ کسی حال کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ عورت کسی دن مروائے گی کسی کو میرے ہاتھوں، اپنے آپ سے بولتے ایک بار پھر میز پر ہاتھ مارا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اور اوپر سے اس کا مسکرانا ان دونوں کو زہر لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، ہمارے کام میں یہ سب تو چلتا ہے، اور جس چیز کا تم لوگوں کو اس قدر خوف ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی تو حقیقت کا روپ دھارے گا ہی، تو خوف کیسا؟ اس کی اس بات پر سامنے کھڑے دو نفوس کے اعصاب تنے تھے اور ان میں سے ایک کی آنکھوں میں شدید جلن ہوئی تھی۔ سامنے والا تو بے حسی کی مثال قائم کرنے پر ڈٹا تھا۔ مجھے کہتے ہیں یہ سبے رحم، اسے دیکھ لے ذرا کوئی۔ سر جھٹکتے اسے غصے سے دیکھتے بس سوچ کر رہ گیا، بولا کچھ نہیں۔ ایک کال، میسیج یا کوئی کلو بھیج سکتے تھے تم، پر ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ قاضی نے اسے گلے لگایا، جس پر اس نے اسے زیادہ سختی سے اسے بھینچا، جیسے سارا غصہ نکال دینا چاہتا۔ پھر دونوں نے الگ ہو کر باس بت بنے کھڑے لڑکے کو آنکھیں چھوٹے کیے دیکھے، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہیں کیا الگ سے انویٹیشن کارڈ دیں۔ ان کے دیکھنے پر وہ سر جھٹکتا آگے بڑھتا ان کے گلے لگا تھا۔ اس کے گلے لگے دونوں کے چہروں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ دونوں نے اسے بھینچ لیا تھا۔ سنو، عربی میں ایک کہاوت ہے، دوست دل کی دھڑکن ہوتے ہیں۔
پر اگر تم دونوں کچھ دیر اور ایسے رہے تو یہ دھڑکنیں رک جائیں گی اور پھر میرا دل بند ہو جائے گا۔ تو تم سامنے والوں کی آنکھوں نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ اچھا نا، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ چل ڈوڈس، چلو سب کو اب یہ سکون ہضم نہیں ہو رہا ہوگا۔ ویسے اندر کوئی ناراض دلہنیں لگ رہی تھی تم دونوں۔ ماحول بہت ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، ان کے ہوتے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ماحول کو نارمل کرنے کے لیے غازی آنکھ نہیں کرتے کہہ کر اندر بھاگا۔ وہ بھی اسے پیچھے اسے مارنے کی غرض سے بھاگے۔ اب تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا پروویل فرنشڈ اور ماڈرن طرز کا فلیٹ تھا جس میں 3 کمرے تھے جنہیں شدید طرز کے فرنیچر سے سیٹ کیا گیا تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر آتے ایک کوریڈور تھا جہاں ایک شو ریک تھا جس پر مٹی سے آٹے جوتے رکھے تھے۔ چمکتا ہوا سفید ٹائلز کا فرش صفائی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا۔ پھر سیدھے ہاتھ پر 2 کمرے اور سامنے ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کے ساتھ کچن تھا، اور سیدھے ہاتھ پر 2 کمرے اور الٹے ہاتھ پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا جو اپنے مکین کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ سفید اور ہلکے رنگ کی آمیزش نے اس چھوٹے سے فلیٹ کو بہت کشادہ اور پرسکون بنا دیا تھا۔ یہ فلیٹ ان لوگوں کے آفس کے قریب ہی تھا جہاں آ کر یہ اپنی تھکان اتار لیا کرتے تھے۔ وہ بھی نہا کر ہی نکلا تھا کہ کب سے بجتے دروازے کی طرف گیا، ساتھ ہی فون بھی اٹھایا جو دروازے والے کی ہی طرح کسی ڈھیٹ کا لگ رہا تھا۔ کون ہے آخر جسے ذرا صبر نہیں ہے؟ حد ہے بھائی، نہانے بھی نہیں دیتے۔ اپنے آپ سے بولتے دروازہ کھولا اور بنا دیکھے موبائل بھی ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ ہلو، کون؟ بھائی بہت ہی کوئی ڈھیٹ۔ دروازہ کھولو ذرا، پھر بتاتا ہوں کہ کون ڈھیٹ ہے۔ سامنے والے کی آواز سن کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ موبائل فون رکھتے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ یار اب ڈانٹیے گا نہیں، نہا رہا تھا، اور آپ کے پاس تو کارڈ ہوتا ہے نا، تو پھر؟ انتہائی معصومانہ انداز میں کہا۔ نہیں میری جان، ڈانٹوں کا بالکل نہیں، بس مجھے پتا تھا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے کیونکہ یو لو می سو مچ۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہونے دی اور آنکھیں پٹ پٹاتے اپنی خوش فہمی کا برملا اظہار کیا۔ ابھی جناب خوش فہمی میں مبتلا ہو ہی رہے تھے کہ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ڈانٹوں کا تو بالکل نہیں، بس صرف اس فون کو آگ لگا دوں گا جس کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں۔ گھورتے وہ بھی اپنی بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ وہ اچانک زور سے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ اکثر نے اس سے بھی زیادہ زور سے اسے اپنی باہوں میں بھینچتے آنکھیں بند کی۔ لمحے میں دونوں کے چہروں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں چاچو پلیز نہ یار، آئندہ نہیں ایسا ہوگا پلیز۔ رونی صورت بنا کر جیسے وہ اس کی صورت دیکھ رہا اور رحم آ جائے۔ اس کے کتنے ہی موبائل وہ برباد کر چکا تھا صرف اس کی موبائل نہ اٹھانے کی عادت کی وجہ سے۔ غازی، آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ اب تک موبائل پر ہی ہاتھ یہاں سے اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ بنا ملے ہی چلا، اور یہ تھا کہ ابھی بھی فضول بولے جا رہا تھا۔ کیوں کرتے ہو اپنی من مانی؟ کب سدھرو گے؟ بنا بیک اپ کے وہاں جانا کتنا رسکی تھا، تمہیں آئیڈیا بھی ہے؟ اور ایک وہ پاگل، پتہ ہے کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا میں نے۔ اور وہ تیسرا ایمان، وہ بھی مجھے ایسے گھورا تھا جیسے میری ہی گولی کے آگے کھڑے ہو تم۔ سارے پاگل ہو، مجھے بھی کرو گے کسی دن۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، لک ایٹ می، آئی ایم فائن، بلیو می دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ کیا یار اپنے بھتیجوں کو اتنا کمزور سمجھائے کیا؟ ایک بات بتاؤں، پتہ ہے آنی کیا کہتی ہیں؟ اس کی بات پہ پرسکون ہوتے اس کے بالوں کو بگاڑتے پیچھے ہوا ہی تھا کہ اس کی آخری بات پہ بے اختیار سی نظریں اٹھیں جیسے آگے کی بات سننے کے متمنی ہو۔ ہانی کہتی ہیں کہ تم نا بالکل اپنے چاچو پر گئے ہو، بالکل انہی کی طرح، اور انتہائی ڈھیٹ۔ لہجہ سنجیدہ اپنایا، اچانک شرارتی لہجے میں کہتا اس کا جاندار کہا پورے لاؤنج میں گونجا تھا، اور وہ جو اتنی غور سے اس کی بات سن رہا تھا ماتھے پہ بل لیے اس کو گھور کر رہ گیا۔ ویسے واقعی سچ تو تھا یہ کہ تھا تو یہ پورے کا پورا اقسم کا عکس۔ ویسے ہی بھورے بال، گہری بھوری آنکھیں، بس بیئر ذرا ہلکی تھی پر اقسم کی ہی طرح بھوری، مضبوط جسامت، دراز قد، ویسے ہی سرخ و سفید رنگت، اس پر ابھرتی ہاتھ کی نیلی رگیں اسے بہت دلکش بناتی تھیں۔ ہانی کا چمچا اپنے آپ سے بڑبڑاتے صوفے پہ بیٹھا۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں، اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، سوالیہ انداز میں اسے پھر سے گھورا۔ ارے یہی بھائی چاچو کا چمچا، لیکن اب کی بار اپنے کہے کے روکنے کی ایک ناکام سی کوشش ضرور کی تھی اس نے۔ بہت ہوا مذاق، اب میری بات غور سے سنو۔ اپنی چہیتی آنی کو ابھی اور اسی وقت کال کرو اور اسے واپس پاکستان بلاؤ۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ کیوں بھائی؟ وہ نہیں سنیں گی، اور آپ جانتے تو ہیں انہیں، اس نے سوچتے جھرجھری دی تھی۔ اور تم مجھے کہ میں پھر کیا کروں گا تمہارا؟ کچھ بھی کروں۔ آئی وانٹ ہر ٹو بی ہیئر ایز سون ایز پاسبل، انڈرسٹینڈ؟ بہت دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری چہیتی کا، بہت کر لیا اپنی منمانی، اور بہت کر لیا میں نے برداشت۔ اب جو ہو رہا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ بلاؤ اسے، اور اس سے پہلے کہ میں خود گھسیٹتا ہوا لاؤں، پھر مت کہنا۔ بولتے ہوئے وہ آج صبح موصول ہونے والی ویڈیو کا منظر اس کی آنکھوں میں، اور جسے سوچ کر لمحے بھر میں اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔
اس کی آواز اس کی برداشت اور غصہ دونوں صاف ظاہر کر رہے تھے۔ اوکے چاچو، I'll try, but you know her better, she won't۔ اس نے بھی سامنے سے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی زندگی کے دو عزیز جان رشتوں کے درمیان پھنس گیا تھا، اور دونوں ہی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، اور وہ بھی دونوں کو اتنا ہی عزیز تھا۔ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قاضی، I wanted to be here۔ اب جب وہ یہاں پر آئے تب ہی اپنی شکل دکھانا مجھے، یہ کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے وہ اپنا سر پکڑ گیا تھا۔ کیا یار، ایک طرف چاچو اور دوسری طرف آنی، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ دونوں کو میں ہی ملتا ہوں۔ گلاس میں پانی انڈیلتے اپنے آپ سے بڑبڑایا اور ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس خالی کر ڈالا۔ آنی کو یہاں بلانا اس کو اس خطرناک مشن سے زیادہ جان لیوا لگ رہا تھا، پر اس کے پاس نہ کرنے کا آپشن نہیں تھا۔ بات کر کے تو شاید پھر 1% چانس تھا کہ بچ جائے، پر بات نہیں کی تو لازمی بے موت مارا جاتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔